بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل صدق الله العظيم یوم یجمع اللہ، جس دن اللہ اکٹھا کرے گا الرسل، تمام رسولوں کو، فیقول، پس وہ فرمائے گا ماذا اجبتم، اے رسولو تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ قالوا، وہ کہیں گے لا علم لنا، ہمارے لیے کوئی علم نہیں ہے، انک انت، بے شک تو ہی، علام، خوب جاننے والا ہے، الغیوب، چھپی ہوئی باتوں کو، غیوب جمع غیب کی، غیب کا معنی چھپی ہوئی چیز۔ اذ قال اللہ، جب اللہ فرمائے گا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ ابن مریم، مریم کے فرزند علیہ السلام، اذکر نعمتی، تو یاد کر میرے احسانات کو، علیک، اپنے اوپر، وعلی والدتک، اور اپنی والدہ پر، اذ ایدتک، جب کہ میں نے تیری تائید کی، تیری مدد کی، بروح القدس، پاکیزہ روح کے ساتھ، تکلم، تو بات کرتا تھا، الناس، لوگوں سے، فی المہد، گہوارے میں، گود میں، وکہلا، اور کہولت کی عمر میں، ادھیڑ عمر میں، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ، اور جب میں نے تجھے سکھایا، الکتاب، کتاب کو، والحکمت، اور سنت کو، والتورات، اور تورات کو، والانجیل، اور انجیل کو۔ یہ آج کے درس کی 2 آیات کریمہ ہیں۔ اس سے پہلے والے رکوع میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے شرک کی مذمت اور اس کی برائی کو بیان فرمایا۔ آج کے درس کی ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قیامت کے دن کے کچھ احوال کو بیان فرمایا ہے، اور خصوصاً نبیوں میں سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے الہ اور معبود بنا لیا۔ ان کے سوال جواب کے بارے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کچھ باتوں کو بیان فرمایا، ان کی عظمت شان کو بیان فرمایا۔ پہلی آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ اولین آخرین سب کو اکٹھا کریں گے، وہاں اللہ سارے رسولوں کو اکٹھا کریں گے، 2 لاکھ، 1.5 لاکھ، 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، اللہ ان کو جمع فرمائیں گے۔ فیقول ماذا اجبتم، اللہ ان سے پوچھیں گے کہ امتوں کی طرف سے تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ تمہیں میں نے نبوت دی، تمہیں میں نے رسالت دی، میں نے تمہیں کتاب دی، میں نے تمہیں معجزات عطا فرمائے، اور تم میرے رسولوں اپنی اپنے زمانے میں، اپنے اپنے اوقات میں، اپنی اپنی امتوں کے پاس گئے، تو امتوں نے کیا جواب دیا؟ اور قرآن پاک میں دوسری جگہ اللہ کا ارشاد ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں سے بھی، اور ہم ضرور پوچھیں گے امتیوں سے بھی، دونوں سے سوال ہوگا۔ تو یہاں رسولوں کے سوال جواب کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے، جب رسولوں سے سوال ہوگا قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا، وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہمارے لیے کوئی علم نہیں ہے، انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی خوب جانتا ہے۔ عالم کہتے ہیں جاننے والے،
علام یا علامہ کہتے ہیں بہت جاننے والے. علام یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یہاں مراد اللہ. تو خوب جانتا ہے، بہت جانتا ہے. الغیوب چھپی ہوئی باتوں. ہمیں مکمل علم نہیں، تیرا مکمل علم. ہمارا علم کامل نہیں، تیرا علم کامل ہے. کون مومن تھا، کون منافق، یا اللہ تو جانتا ہے. کون مخلص تھا، کون غیر مخلص تھا، یا اللہ تو جانتا ہے. کون سچا تھا، کون جھوٹا تھا. کس کے دل میں دنیا کی محبت، کس کے دل میں آخرت کی محبت، کس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت تھی، اور کون اس محبت کے دعوے میں جھوٹا تھا. یہ مکمل کیفیات یا اللہ تو جان. انک انت علام الغیوب. جب انبیاء یہ کہہ رہے ہیں، اور انبیاء نے دنیا میں بھی اسی طرح کے فیصلے فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ نحن نحکم بالظواہر واللہ متولی السرائر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہ خوبصورت ایک حدیث ہے، دل کی تختی پہ لکھ لیں. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے. کیا فرمایا جی؟ ہم ظاہر کو دیکھیں گے. بندہ ظاہراً کلمہ پڑھتا ہے مسلمان، یہ نہیں کہہ سکتے ہم تو منافق ہے. بندہ کہتا ہے جی میں اللہ کی رضا کے لیے عمل کر رہا ہوں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے تو ریاکار ہے، تو غیر مخلص. ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے، میری کوشش ہے کہ میں ان کی اطاعت و فرما برداری کروں، ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ تو جھوٹ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بھی یہی فرمایا، امت کو یہ تعلیم دی ہے، ہم فیصلہ کریں گے ظاہر کو دیکھ کر. واللہ متولی السرائر، جہاں تک اندر کا تعلق ہے اس کا متولی اللہ ہے، یہ اللہ کے سپرد. لہٰذا ہم ظاہر کے مکلف ہیں، باطن اللہ کے سپرد. ایک دن سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، کھوٹا کیا ہے، کھرا کیا ہے، دودھ کیا ہے، پانی کیا ہے، یہ سب کچھ کھل جائے گا، عیاں ہو جائے گا. جس طرح نبیوں سے سوال ہوگا، امتیوں سے سوال ہوگا، اسی طرح مجھ آپ سے سوال ہوگا. 8 سوالات یقینی ہیں، اور یہ آنکھ بند ہوگی، یہ جسم ٹھنڈا ہوگا، دل کی دھڑکن بند ہوگی. ایک عرصے سے چلنے پھرنے والا، کھانے پینے والا یہ جسم جب سکون حاصل کر لے گا، اس سے روح نکال لی جائے گی تو 3 سوالات قبر کے. قبر سے مراد اس کا جسم جس حال میں جہاں موجود ہے، روح اصل ہے وہ موجود ہے، اور اس کا تعلق اس جسم کے ساتھ ہے، خواہ وہ جس شکل میں اس کو تبدیل کر دیا جائے. 3 سوال، پرچہ آؤٹ ہو چکا ہے. پہلا سوال، من ربک، تیرا پروردگار کون ہے، تیرا پالنہار کون ہے. دوسرا سوال، من نبیک، تیرے نبی کون ہے، تیرے رسول کون ہے. بعض روایات میں آتا ہے ما تقول فی حق ھذا الرجل، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک دکھائی جائے گی اور پوچھا جائے گا یہ شخصیت کون ہے، ان کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے، تو کیا جانتا ہے یہ کون ہے. تیسرا سوال، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، تیرے لیے زندگی گزارنے کے دنیا میں اصول و ضوابط کیا تھے، کن اصول و ضوابط کو دیکھ کر تو چلتا تھا. تو یہ 3 موٹے موٹے سوال ہیں. مومن ہے، نیک آدمی ہے، وہ جواب دیتا جائے گا میرا رب اللہ ہے، ھذا رسولی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے رسول ہیں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میرا دین دینی الاسلام، میرا دین دین اسلام. کامیاب ہو جائے گا. اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گی، راحتیں شروع ہو جائیں گی. ابھی جنت جہنم کے فیصلے نہیں ہوا، لیکن یہ پرسکون رہے گا. اس کو کہا جائے گا نم کا نوم العروس، جس طرح پہلی رات کی دلہن کو سلا دیا جاتا ہے مزے سے سو جاؤ. بستروں کا بندوبست ہے، خوشبوؤں کا بندوبست ہے، سلام آ رہے ہیں، یہ خوشحال ہے حتیٰ کہ قیامت برپا ہو جائے. برا انسان ہے، نافرمان انسان ہے، کافر ہے، مشرک ہے، اللہ کا باغی نافرمان ہے، توبہ کے بغیر چلا گیا، اللہ اس سے ناراض ہے. وہ کہے گا ہا لا ادری، ہائے افسوس میرے لیے، ہائے خرابی تباہی بربادی میرے لیے، مجھے کوئی خبر نہیں کہ میرا رب کون ہے، میرا رسول کون ہے، میرا دین کیا ہے، کوئی خبر نہیں. ناکام ہو جائے گا اور اس کے عذابات کے سلسلے شروع ہو جائیں گے.
5 سوالات آخرت کے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5، اس وقت تک قیامت والے دن قیامت کی زمین انسانی پاؤں کو نہیں چھوڑے گی، دائیں بائیں بھاگ نہیں سکے گا جب تک اس سے 5 سوالات نہ کر لیے جائیں۔ پرچہ آؤٹ ہو جائے، امتحانات دینے والے کتنے خوش ہو جاتے ہیں، بہت آسان ہو گئے جی ہمارے لیے، ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے میرے آپ کے لیے پرچہ آؤٹ کر دیا گیا، ہمیں بتا دیا گیا یہ 8 سوالات ہیں، ان کی تیاری کر کے آؤ تو بس تم پاس ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور یوں بھی فرمایا کہ اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، ہم دیکھیں گے جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں، گناہ کم ہو گئے، ہم اس کو پاس کر دیں گے جی، اور جس کے گناہ زیادہ ہو گئے، نیکیاں تھوڑی ہو گئیں، وہ ناکام ہو جائے گا۔ اب کتنا آسان ہو گیا، یعنی 51% اللہ نے نمبر مانگے، 100% اللہ نے نمبر نہیں مانگے۔ ہم بھی 100% کسی کو نہ دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں پہلے، پھر اپنے گھر والوں کو، سب کو دیکھیں بے شک، لیکن یہ 51% نمبر پہ ہمیں دوسروں کو پاس کر دینا چاہیے، خواہ کوئی عالم ہو، خواہ کوئی جاہل ہو، خواہ ہمارا عزیز ہو، خواہ ہمارا پڑوسی ہو، ہمارا بھائی ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو، اس سے ہماری بنتی ہو یا نہ بنتی ہو، 51% نمبر اللہ نے مانگے ہیں، ہمیں بھی 51% ہی نمبر دے کر پاس کر دینا چاہیے، خوبیوں پہ نگاہ نہیں چاہیے۔ 5 سوالات وہ کیا ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عن عمرہ فیما افناہ، عمر کے بارے میں سوال ہوگا، عمر کو کہاں گزارا، اس کو کہاں فنا کیا، کہاں ضائع کیا۔ آج ہماری عمریں کہاں لگ رہی ہیں، میں نے آپ نے خود دیکھا، اگر اللہ کے رسول کے لیے لگ رہی ہیں تو الحمدللہ، کمی ہے تو ہمیں فکر کی ضرورت ہے۔ عمر کا بہترین زمانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جوانی ہے، جوانی گئی زندگانی گئی، فرمایا وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا جوانی کو کہاں پرانا کیا۔ خوش نصیب ہیں جو جوانی میں توبہ کر لیتے ہیں اپنے پروردگار کو راضی کر، ورنہ بڑھاپے میں بعض اوقات انسان بہت کچھ کرنا چاہتا ہے، میں روزے رکھوں، فرضی روزہ بھی بیچارہ نہیں رکھ سکتا، میں حج کروں جی، میں مشقتیں برداشت کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن پھر جسم جواب دے جاؤ، میری خواہش ہے لمبا سجدہ کروں، رکوع کروں، لمبا قیام کروں، نہیں، اب وہ وقت جا چکا ہے۔ بہت اچھا ہے اگر صبح کا بھولا ہوا شام کو واپس آ جائے، اس کو بھولا ہوا نہیں کہا جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جنہوں نے بہت ظلم بھی کیا ہو، بہت ظلم کیا، بہت زیادتی کی، اور اس ظلم زیادتی میں روشنی کا، نیکی کا ایک ذرہ بھی نہیں۔ آج افسوس ہو گیا کہ جب تمہاری زندگی موجود ہے اور تمہیں احساس پیدا ہوا، تم نے معذرت کی، اور من اعتذر الی اللہ عز وجل قبل اللہ عذرہ، جو اللہ کی عذر پیش کرتا ہے، اللہ اس کے عذر کو ریجیکٹ نہیں کرتے بلکہ اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اتنے مہربان، بندے کا حق اللہ معاف نہیں فرمائیں گے، وہ ہمیں لوٹانا ہوگا، وہ ہمیں معذرت کر کے، اگر ہم نے اس کے دل کو ناراض کیا، ہمیں اس سے معذرت کرنی پڑے گی، اس کو خوش کرنا پڑے گا، خواہ جس طرح بھی وہ خوش ہو جائے، ہمیں اس سے راضی کرنا ہوگا، یہ علیحدہ ایشو۔ لیکن جب بھی کوئی توبہ کرنے والا توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ تو جوانی، میں نوجوانوں سے عرض کروں گا، صحت کے ساتھ، فرصت کے ساتھ اللہ نے مجھے آپ کو جوانی دی ہے، اس کو اچھے کاموں میں لگائیے، زیادہ سے زیادہ نیکی کے کاموں میں ہماری جوانی لگنی چاہیے، اس کے بارے میں کل قیامت والے دن پوچھو۔ اگلے 2 سوال وہ مال کے بارے میں، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِيمَا أَنْفَقَ، مال کہاں سے لایا، کہاں خرچ کیا۔ اگر حلال ہے تو اس کا حساب ہے، اور اگر حرام ہے تو وہ صرف وبال ہے، اس میں حساب کی تو بات ہی کچھ نہیں۔ اس لیے بہت لازم ہے حلال ہو، پہلا کہاں سے لایا، خرچ کہاں کیا۔ یہ نہیں حلال آیا تو مرضی میری چلے گی بعد میں، نہیں، یہ بھی پوچھ ہوگی کہ جو حلال لایا تھا اس کو تم نے کہاں خرچ کیا، فضولیات میں، وحیات میں، تباہیات میں، لغویات میں، اسراف میں خرچ کر دیا، میرے حکموں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کے مطابق خرچ کیا۔ یہ 2 سوال ہیں۔ اور آخری سوال وعن
علمہ ماذا عمل بہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، علم کے بارے میں سوال ہوگا، علم پہ تو نے کتنا عمل کیا۔ تجھے معلوم نہیں تھا کہ نماز فرض ہے، تمہیں معلوم نہیں تھا کہ زکوٰۃ فرض ہے، تمہیں معلوم نہیں تھا کہ حج فرض ہے، ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی فرض ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، بیواؤں کے حقوق ہیں، یتیموں کے حقوق ہیں، اگر تو تاجر ہے تو تیرے ساتھ جو معاملہ کرنے والے ان کے حقوق، اگر تیرے نکاح میں کوئی آیا تو اس کے حقوق، اگر اولاد ہے تو اس کے حقوق، اعلی ازل قیاس، یہ سب سوالات کل قیامت والے دن مجھ آپ سے ہوں گے۔ پرچہ آؤٹ ہو چکا ہے، ہم نے خود اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم نے کتنا پرچہ حل کیا اور ہمارے نمبر ہمیں کتنے مل سکتے۔ بہت لازم ضروری ہے، جہاں نبیوں سے سوال ہوگا، امتیوں سے سوال ہوگا، وہاں ہر شخص سے قبر کے 3 سوالات، آخرت کے 5 سوالات۔ نبیوں سے جہاں پوچھ ہو، خصوصاً پوچھ ہوگی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے۔ باقی وضاحتیں انشاءاللہ اگلے دروس میں بھی آ رہی ہیں۔ 2 رکوع میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان کے صحابہ، حواریین کا بیان ہے، ان کی عظمت شانیں ہیں۔ یہاں اس کا بیان ہے، اللہ فرمائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت والے دن، ابن مریم، اے عیسیٰ جو مریم کا فرزند ہے، اللہ نے بغیر والد کے ان کو پیدا کیا۔ اس کی تفصیل ہم نے پڑھ لی۔ اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، تو میرے احسانات کو یاد کر اے عیسیٰ، اپنے اوپر اور اپنی والدہ ماجدہ کے اوپر، ان کے اوپر بڑے احسانات ہوئے۔ گہوارے میں انہوں نے بات کی جس کا ذکر یہاں پر ہے، ابھی گود میں ہیں، پہلے دن کے بچے ہیں، والدہ اٹھا کے لائی ہیں، والدہ پہ الزام لگ گیا کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، آپ کی والدہ تو باغیہ نہیں تھی، وہ تو بد کردار نہ تھی، آپ کے والد تو ایسے نہ تھے، یہ بچہ کہاں سے آیا بغیر نکاح کے؟ لقد جئت شیئا فریہ، یہ بڑی اوپری چیز، بڑی حیران کر دینے والی چیز جو ہے ہمارے سامنے آئی ہے۔ تو اللہ نے پہلے سے فرما دیا تھا، اے مریم آپ پریشان نہ ہو، ہماری مدد آپ کے ساتھ۔ جب بھی کوئی بھی فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، جب بھی کوئی دیکھنے والا آپ کو دیکھے تو بس آپ اشارے سے یوں کہہ دینا، میں نے اپنے رب کے لیے نہ بولنے کی نظر مانی ہے، میں بولوں گی نہیں، بات نہیں کروں گی۔ ہماری شریعت میں نہ بولنے کی نظر نہیں ہو سکتی۔ پہلے یہ بہت بڑی نیکی تھی، کوئی بات نہیں ہوگی، بس ذکر ہوگا، اللہ کی یاد ہو سکتی ہے، بیوی سے بات نہیں، بچوں سے بات نہیں، کسی سے کوئی گفتگو نہیں، 2 دن خاموش رہوں گا، 3 4 5 10 دن خاموش رہوں گا، یہ بہت بڑی نیکی تھی۔ تو آپ کہہ دینا بس میں نے اپنے رب کے لیے نظر مانی ہے، میں بولوں گی نہیں۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، زبان سے تو نہیں بولی، قرآن کہتے ہیں سورہ مریم میں انہوں نے اشارہ کیا اپنے بیٹے کی طرف، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، تو وہ بول اٹھے، اور ان کی فصاحت و بلاغت کا آپ اندازہ لگائیے کہ انہوں نے کیا کلام کیا۔ پہلے دن کا بچہ وہ بولا فصاحت اور بلاغت کے ساتھ، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ اللہ نے ان کی خود تعریف بیان فرمائی، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی، اللہ نے مجھے نبی بنایا، اور اس نے مجھے حکم دیا نماز و زکوٰۃ کا جب تک میں زندہ رہوں، اور مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا، جس دن دوبارہ اٹھاؤں گا، اور جس دن میں دنیا سے رخصت ہوں گا۔ اللہ نے یہ ساری باتیں قرآن پاک میں بیان فرمائی۔ یہ اللہ کے خصوصی احسانات تھے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر اور سیدہ مریم علیہ السلام پر۔ وہ بولے تو والدہ کی برات ہو گئی، دنیا جان گئی سننے والی کہ جی ان کی والدہ باغیہ نہیں ہو سکتی، بد کردار نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ 12 سال کی عمر میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ان تورات کو ایسا حفظ یاد کر لیا، بڑے بڑے اس زمانے کے علماء اس انداز سے اس کو نہیں پڑھ سکتے تھے جس انداز سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پڑھتے۔ 30 سال کی عمر میں مشہور قول یہی ہے، اللہ نے ان کو نبوت دے دی۔ 33 سال کی عمر میں ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا، قرب قیامت میں پھر تشریف لائیں گے۔ یہاں خصوصی بیان ہے، انہوں نے گود میں بھی کلام کیا، اور حالت کہولت 40 سال کے بعد کی عمر، بچہ بالغ ہو جاتا ہے آج کل 9 سال کا، 10 سال کا، 11 12 سال کا، بچیوں کا بھی یہی حال ہے، لیکن عقلی اعتبار سے انسان بالغ ہوتا ہے جب 40 برس کا ہو جائے۔
یہ یاد رکھیں. یہ جو تجربات والے ہمارے 40 سے ماشاءاللہ بڑے بزرگ ہیں، رائے ہمیں ان سے ضرور لینی چاہیے، مشورہ ضرور کرنا چاہیے اپنے بزرگوں سے. بعض اوقات بچے یہ سمجھتے ہیں، بہت سمجھدار بھی ہیں، کہ ہماری جو سوچ ہے اس طرح کی زبردست سوچ کسی اور کی نہیں ہو سکتی، حالانکہ ان کی عقل ابھی بالغ ہی نہیں ہوئی. نابالغ بچے کو، شیرخوار بچے کو کیا پتہ کیا معاملات. اسی طرح اگر 40 سال تک بندہ نہیں پہنچا تو اس کی عقل کمزور ہے، پوری نہیں ہوئی اس کی عقل. تو بہرحال کہولت کی عمر جس کو کہل کہا جاتا ہے وہ 40 سال کے بعد کی. یہاں سوال یہ 40 سال کے بعد تو سب لوگ کلام کرتے ہیں، بچپنے میں گہوارے میں کلام کرنا یہ تو معجزہ ہے، حالت کہولت میں کلام کرنا یہ معجزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اتفاق ہے سب کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، مسلمانوں کا. عیسیٰ علیہ السلام کو 33 سال کی عمر میں آسمانوں پہ اٹھا لیا. قرآن یہ کہتا ہے وہ حالت کہولت میں کلام کریں گے، مطلب کہ پھر تشریف لائیں گے. کدھر تشریف لائیں گے؟ دنیا میں تشریف لائیں گے. جس طرح بہت ساری روایات، ایک دو روایات نہیں ہیں، سینکڑوں روایات ہیں. دمشق کے مرکزی جامع مسجد کے مشرقی سفید مینارے پہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے سہارے تشریف لائیں گے. حضرت امام مہدی علیہ السلام موجود ہوں گے، عصر کی اذان ہو چکی ہوگی، آپ تشریف لائیں گے. پھر آگے ساری تفصیلات موجود ہیں. پھر وہ شادی بھی فرمائیں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، اور انہی کے ہاتھ سے دجال قتل ہوگا. چنانچہ اتنی عمر پائیں گے حتیٰ کہ وہ 40 کے ہو جائیں گے، اور پھر 40 کے بعد بھی حیات رہیں گے، لوگوں سے کلام کریں گے. اللہ نے اشارتاً حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہاں فرما دیا، انہوں نے کلام کیا گہوارے نے بھی، اور انہوں نے کلام کریں گے، وہ کلام کریں گے حالت کہولت میں بھی. بہرحال یہ ساری باتیں آ گئیں، اور ایک بات اس میں یہ بھی آ گئی، روح القدس کے ساتھ آپ کی مدد ہوئی. روح القدس سے مراد سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہے. انہی کے پھونک سے اللہ نے ان کو کلمہ کن سے پیدا فرمایا، جس کی تفصیلات اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. اور جہاں جاتے عیسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام موجود ہوتے، ان کی مدد ان کو حاصل ہوتی. یہاں اللہ نے اس کو بھی بیان فرمایا ہے. اگلی آیات کریمہ میں انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل ہے. اللہ نے ان کو معجزات نصیب فرمائے. معجزہ کیا ہے، کرامت کیا ہے، استدراج کیا ہے، اس کی تفصیلات انشاءاللہ اگلے درس میں آ جائیں گی.